ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم اللہ والوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ سورہ ملک آیت نمبر 2۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ دنیا میں جینے اور مرنے کا سلسلہ اس لیے شروع کیا گیا کہ ان کا امتحان لے، یہ دیکھے کہ کس انسان کا عمل بہتر ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تم سب کو آزمائے کہ کون تم میں سے بہتر ہے، اور وہ بہترین بخشنے والا ہے۔ تمام لوگ جو زندہ ہیں سن لیں، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے اور اللہ ہی موت دینے والا ہے۔ جس وقت چاہے جس مخلوق کو موت دے دے، یہ اللہ ہے، یہ ہے اللہ۔ موت بھی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے بنایا۔ موت تو طاقتور فرعون کو بھی آ گئی۔ مومن کے لیے موت ایک دروازہ ہے جس میں سے گزر کر آخرت میں داخل ہو جاتا ہے مومن۔ موت ایک زندگی سے دوسری زندگی میں لے کر جاتی ہے۔ نافرمان کے لیے موت کا مطلب دی اینڈ۔ خلاقہ، اللہ ایسا آرٹسٹ ہے کہ اس طرح کوئی مخلوق بنا نہیں سکتا، اس کی طرح کوئی مخلوق بنا نہیں سکتا۔ اللہ جو تخلیق کرتا ہے اس کی کاپی کرنے والا کوئی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، روز محشر جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو موت جب وہ چلے جائیں گے دوزخ میں اور جنت میں، تو موت کو ایک مینڈے کی یعنی دمبے کی شکل میں لا کر اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ جنت اور جہنم والے دیکھ لیں گے کہ موت ختم، ہمیشہ کے لیے جنت یا ہمیشہ کے لیے دوزخ۔ اس آیت میں موت کا ذکر پہلے کیوں؟ اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کر کے سلا دیا۔ جس روح کی باری دنیا میں آنے کی ہوتی ہے، فرشتہ اللہ کے حکم سے ماں کے اندر روح کو ڈال دیتا ہے۔ اس طرح بچہ زندگی پاتا ہے دنیا کی۔ موت دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہے۔ الحیات سے مراد آخرت کی زندگی ہے۔ لیبلوکم بتاتا ہے کہ دنیا کی زندگی محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ اس زندگی میں اللہ کو پہچان کر اللہ کا فرما بردار بن کر جینا ہے۔ جس نے اس زندگی کو موت اور آخرت کی تیاری میں گزارا، اس کے لیے یہ دنیا امتحان بنتی ہے۔ غافل کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ مومن آخرت کی تیاری میں زندگی گزارتا ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ٹیسٹ، امتحان، تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کوشش کرو، اللہ قدردان ہے، اللہ رحمان ہے، کوشش پر اجر دیتا ہے۔ کوشش کرنے والوں کو ڈانٹتا نہیں، اس طرح ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ بچوں کے معاملے میں بھی نرمی اختیار کرو، جس طرح اللہ ہمارے معاملے میں نرمی اختیار کرتا ہے اور ہمیں مہلت دیتا ہے سنبھلنے کی۔ زندگی دنیا کی تھوڑی ہے، اس لیے جتنا آپ کو موقع نیکی کا مل رہا ہے وہ کریں۔ ہر دن اپنے اندر کچھ نہ کچھ بہتری لائیں۔ آپ کا پرچہ ہو رہا ہے، آپ کے پاس ٹائم کم ہے، مثلا 2 چوائس دنیا کی مثال سے 10 منٹ میں 20 سوال کر سکتے ہیں، مارکس 30، یا 2 سوال کر سکتے ہیں، مارکس 50۔ آپ کون سا کریں گے؟ اتنی آپ کے پاس سمجھ ہے۔ اسی طرح نیکیوں میں بھی ہے۔ ہم بعض اوقات نیکیاں کرنے باہر نکل جاتے ہیں جبکہ ضرورت گھر میں ہوتی ہے نیکیاں کرنے کی۔ اپنے گھر والوں، اپنے بچوں، اپنے شوہر، اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، اپنے ساس سسر کو وقت نہیں دیتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کے لیے ٹائم نہیں ہے، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے۔ اس لیے علم دین حاصل کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون سا کام پہلے کرنا ہے اور کون سا کام بعد میں۔ مثلاً ایک کو غصہ بہت آتا ہے اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، تو اس کو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ نماز شروع کرے۔ نماز فرض ہے، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔
پھر غصے کو بھی قابو کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے، ایک لڑکی کو مووی دیکھنے کا شوق ہے، لڑکا ہے لڑکی جو بھی ہے اس کو مووی دیکھنے کا شوق ہے، اور وہ حجاب اور پردہ بھی نہیں کرتی۔ ان دونوں میں سے کس کام کو پہلے کیا جائے گا؟ پردہ اور حجاب فرض ہے تو یہ ضروری کرنا ہے، کیونکہ اس بارے میں پوچھ ہوگی۔ دعا کریں، کوشش کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں مووی والی عادت بھی چھوڑ دوں۔ لیبلوکم، اسکالر کہتے ہیں کہ یہ لیبلوکم یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس وقت کم ہے، اس لیے اچھے عمل کی اہمیت کو سمجھیں۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے پاس کام کی، اعمال کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن اتنے زیادہ کام نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ سلیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کون سے عمل اللہ کی ناپسندیدگی کے ہیں جو میں نے اپنے اندر سے نکالنے ہیں۔ ہر روز نیکی کرنا ہے، اور نیکی کرنے کی قوت اللہ سے مانگیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے۔ تو یعنی برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، اور وہ ہمیں قرآن ہی کے آئینے میں دکھیں گی برائیاں، اور اچھائیوں کو اپنے اندر داخل کرنا ہے جو اللہ پسند فرماتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں قرآن ہی کے ذریعے معلوم ہوگا کہ کیا اللہ کو پسند ہے اور کیا اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی لیے قرآن کو سمجھنا انتہائی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ کی دو صفت یعنی کوالٹی آئی ہیں۔ عزیز الغفور، بہت زبردست ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ابن فارس عربی کے ماہر ہیں، مفسرین ان کی ڈکشنری استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں العزیز میں دو چیزیں آتی ہیں۔ عزیز عین زا عز سے بنا ہے، ایک معنی اس کے قوی، قوت اور اختیار والا، یہ عزیز کے معنی۔ دوسرا کرم، عزت۔ جب آپ قرآن میں العزیز پڑھیں تو دونوں پوائنٹ آپ کے ذہن میں آنے چاہیے۔ العزیز میں دوسرا پوائنٹ خالق اور مخلوق کے حوالے سے ہے، اپنی مخلوقات میں جس کو چاہتا ہے اختیار دے دیتا ہے۔ مثلا دنیا میں باس اختیار رکھتا ہے لیکن وہ لوگوں کو پسند نہیں ہوتا، لوگ اس کی عزت کم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں یعنی اللہ کی مان کر چلتے ہیں، ان کو اختیار اور عزت مل جاتی ہے۔ اللہ ہم سب پر اتنا اختیار رکھتا ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ایک لمحے اللہ ہم پر اتنا اختیار رکھتا ہے کہ ہم سب کو چاہے تو ایک لمحے میں ختم کر دے۔ انسان اپنے عمل سے خود کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ انسان جب بھی بہتر بننے کی کوشش کرے گا وہ کس کی توفیق ہوگی؟ اللہ کی۔ جہاں انسان نیکی اللہ کی مدد سے کرتا ہے وہاں عزت صرف اللہ ہی کی طرف سے مل سکتی ہے۔ مکے کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حوصلہ افزائی کی گئی اس آیت کے ذریعے۔ قریش تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تو ہم سب کے لیے العزیز ہے۔ نصیحت ہے کہ آج دین پر چلتے ہوئے اگر ڈر لگتا ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ عزت نہیں کریں گے، خاندان کے لوگ آپ کا بائیکاٹ کر دیں گے، آپ کو الگ کر دیں گے جب آپ مکمل طور پر شریعت پر اور دین پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، دوست مذاق اڑائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اللہ العزیز ہے، اللہ اپنے سے جڑنے والوں کو عزت دیتا ہے۔ اس کا اسکالر کہتے ہیں جس نے زندگی میں یہ یاد رکھا کہ اللہ عزیز میرے ساتھ ہے تو وہ سوشل پریشر کی وجہ سے اپنے آپ کو نیکیوں میں پیچھے نہیں کرتا۔ جب انسان زندگی میں نیکیوں میں آگے بڑھے گا تو اللہ کا دیا ہوا اختیار ہوگا۔ بیسٹ بننا ہمارے لیے مشکل، ہم ایک نیکی کرتے ہیں شیطان ایسا حملہ کرتا ہے 4 غلطیاں کروا لیتا ہے۔ پھر بھی اپنے آپ کو صراط مستقیم سے دور نہ کریں۔ یاد رکھیں هو العزیز الغفور،
اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ نے اختیار پہلے اور معاف کرنے کو بعد میں رکھا ہے۔ اللہ غفور ہے، بخش دے گا، مسلسل معاف کرنے والا ہے۔ آپ کو بہت غصہ آتا ہے، گھر والے ایک دو دفعہ آپ کو معاف کر دیں گے، ہر وقت معاف نہیں کریں گے۔ کبھی آپ کو اختیار ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، کبھی کوئی اور آپ کے اوپر اختیار رکھتا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ مجھے ہر وقت معاف کرنے والا ہے۔ گھر والے ہر وقت معاف نہیں کرتے غلطیوں پر، اللہ مجھے ہر وقت معاف کرنے والا ہے۔ جب توبہ کروں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ ہر روز زندگی میں نیکی بڑھانے کی کوشش کرو، جب غلطی ہو معافی مانگ لو اور امید رکھو الغفور معاف کر دے گا۔ یبلوکم، ہم تو تمہارا امتحان لے کر رہیں گے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، بھوک، جان اور مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں فرما رہے ہیں۔ اللہ کی ساری آزمائشوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے اور خلیل اللہ کہلائے۔ اللہ نے زندگی کا امتحان اور اس کے پرچے بھی بتا دیے۔ کون کون سے پرچے ہیں اس زندگی کے امتحان کے؟ خوف و خطر، بھوک، جان کا نقصان، مال کا نقصان، جسمانی بیماریاں، دکھ تکلیفیں، رزق کی تنگی، آمدنی کا گھاٹا، پھلوں، صنعتی نقصان، ہر قسم کا معاشی خسارہ، یہ زندگی کے پرچے ہیں۔ سب سوال لازم اور سب سوال مشکل۔ مال و دولت اسباب امتحان ہیں، سارے رشتہ دار امتحان ہیں، والدین، اولاد، بہن بھائی، سب میرے امتحان کے پرچے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ہم والدین کی محبت میں یا اولاد کی محبت میں یا ان کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو دنیا کے اندر صبح شام دولت کمانے میں لگا دیتے ہیں، اور اس طرح ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم کو فرائض ادا کرنے کا وقت نہیں ملتا، اور اگر ملتا ہے تو بس ہم جلدی جلدی نماز جو ہے وہ ادا کر لیتے ہیں، یعنی اچھی طرح سے نماز کو ادا نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تو مال کمانے میں لگے ہیں اپنی اولاد اور اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے۔ تو پھر یہ سب ہمارے امتحان ہو گئے، جو جب ہم یہاں تو ان کے چکروں میں لگے رہیں گے، لیکن قیامت کے دن پھر ہم ناکام ہو جائیں گے اگر ہم اللہ کی طرف نہ آئے اور اس کی بات نہ سنی اور سمجھی اور اس کے لیے اپنا وقت نہ لگایا۔ تو جسم و جان، اس کی قوتیں، صلاحیتیں سب پرچے ہیں۔ گریڈ، کرسی، عہدہ، نوکری، ترقی، ناکامی، سب امتحان ہیں۔ امتحان دیا جاتا ہے، پرچوں پر اور اسباب پر غرور نہیں کیا جاتا۔ مثلاً بچہ پرچہ دینے کے بجائے دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ربڑ، پینسل شارپنر میں کھو جائے اور شارپنر سے بار بار پینسل تیز کر رہا ہے کہ کیا زبردست شارپنر ہے، ربڑ کی خوشبو کتنی اچھی ہے، ربڑ کتنا اچھا مٹاتا ہے۔ سب امتحان دے رہے ہیں، یہ ان میں لگا ہوا ہے تو کامیاب ہوگا۔ مثلاً کوئی گھروں کی بڑائی پر ناز کرے، آسائش جمع کرنے میں لگ جائے، جس طرح کہ سورہ تکاثر کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ
ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم قبر تک پہنچ جاتے ہو۔ انسان زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، یعنی مقابلہ بازی ذہن میں آ جاتی ہے۔ اس کا گھر بڑا تو مجھے بھی بڑے گھر میں رہنا ہے، اس کے پاس نئے ماڈل کی کار تو مجھے بھی یہ والی کار چاہیے۔ بس اس چکروں میں وہ جو ہے نا اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اور اپنے وقت کو اور اپنی صلاحیت کو اس میں استعمال کرنے میں لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف آنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اس میں اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہو کہ جو بھی ہم نے تم کو عمر دی ہوتی ہے وہ ساری عمر، اپنی ساری وقت اور صلاحیت تم دنیا ہی حاصل کرنے میں لگا دیتے ہو، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچتے ہو، یعنی پھر تمہاری موت کا وقت آ جاتا ہے اور تمہاری زندگی خاتمہ ہو جاتی ہے دنیا کی۔ آزمائش کیوں ہے؟ آزمائش کے ذریعے اخلاص، اخلاق، ایمان چیک کیا جاتا ہے۔ گلا شکوہ کرتا ہے یا اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آزمائش دلوں کی صفائی کے لیے بھی آتی ہے اور جنت کے اعلیٰ درجات ملتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کی مرضی کا بنتے ہوئے آزمائش آتی ہے، جس طرح انبیاء کرام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر آئی۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ اپنے راستوں پر چلنے والوں کی مدد ضرور کرتا ہے، لیکن آزماتا بھی ہے۔ آزمائشوں اور مصیبتوں میں اجر کا بدلہ اللہ سے ملنے کا یقین رکھنا چاہیے۔ اسی آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ریلیٹ کر کے دیکھیں۔ خوف تھا نا اس زمانے میں مسلمانوں کو، جنگ خندق جس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، کے وقت یہودیوں نے عہد توڑ دیا تھا اور مسلمانوں کے گھروں پر حملہ آور ہونے کا ڈر تھا، تو یہ خوف تھا۔ بھوک ہر دور میں مسلمانوں کو معاشی تنگی رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تجارت یہودیوں کے پاس تھی یا مشرکین مکہ کے پاس، بخاری کی حدیث ہے۔ دو چیزوں پر، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ دو چیزوں پر مسلمان گزارا کرتے تھے، کھجور اور پانی۔ کچھ کے پاس مکمل لباس بھی نہ تھے، اپنا ملک، اپنا شہر چھوڑ کر آئے تھے، مال کا نقصان، تجارت میں پیچھے رہ گئے تھے علم دین سیکھنے کی وجہ سے۔ جنگ تبوک کے وقت فصلیں تیار تھیں، جنگ کا حکم آ گیا، پھلوں کا نقصان، جنگوں میں جانوں کا نقصان، یہ بڑی آزمائش تھی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو کیا کہہ دو؟ خوشخبری دے دو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ کیا؟ کہ دنیا کے تمام غم وقتی ہیں، جدائیاں عارضی ہیں۔ صبر کرنے والوں کو درجات کی بلندی کی خوشخبری دے دو، اللہ کی رضا کی، دین پر جمے رہنے کی، ثابت قدمی کی خوشخبری دے دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ سے بہتری کی امید رکھنا۔ صبر، گناہوں کے کام چھوڑنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑے گا اور نیکی کے کام کرنے کے لیے بھی صبر کرنا ہے۔ صبر سے اللہ کی مدد آتی ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے اور خیر و برکت بھی آتی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اجر عظیم ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں فرماتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہ ذہن کے اندر رکھیں، جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی یا کوئی حادثہ پیش آئے یا کسی پیارے کی موت واقع ہو جائے تو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہا یہ کہنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے،
مومن کا عقیدہ ہے زندگی اللہ کی امانت ہے، اس دنیا میں بھی ہم اللہ کے ہیں، وہ ہمیں آزماتا ہے، تو یہ اس کا حق ہے، اس کی حکمتیں ہیں۔ ہمیں اللہ نے بلند درجات دینے ہوتے ہیں، ہماری اصلاح کرنی ہوتی ہے، ہمارے دل اور ہمارے نفس کو پاک کرنا ہوتا ہے، ہمیں اپنے لیے خالص کرنا ہوتا ہے، ہمارے ایمان کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو چیک کر کے خریدتے ہیں۔ جنت قیمتی ہے، اس میں بغیر چیک کیے کیسے داخل کر دے گا اللہ؟ سوچیں۔ تو اس لیے ہمارے ایمان کو اللہ آزمائشوں کے ذریعے چیک کرتا ہے کہ ہم کتنے شکایت کرتے ہیں یا صبر کرتے ہیں۔ ہم سے دین کا کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کی تیاری کے لیے ہم کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی جنت میں جانے کے قابل ہیں، صبر کرتے ہیں یا شکوہ کرتے ہیں۔ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ ہمارا کیا ہے؟ سب اللہ کا ہے، اس نے لے لیا تو چلا گیا، اللہ کے پاس تو ہم نے بھی تو جانا ہے۔ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان پر آزمائش آئی، یہ اللہ کے بڑے پیارے بندے تھے جو اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اس کے انتہائی فرما بردار لوگ تھے، اس کی ہر بات پر عمل کرنے والے تھے، کہ جب ان پر آزمائش آئی یعنی ان کو جلا وطن کیا گیا، وطن سے نکالا گیا، تو کہنے لگے اسلام میں جلا وطنی میری ہجرت ہے، یعنی میں ہجرت کروں گا تو اس کا مجھے اجر ملے گا اللہ کے لیے، اگر میں کسی ملک اور شہر کو چھوڑ کے اور دوسری جگہ جاؤں گا۔ جیل میں ڈالا گیا ان کو تو کہا میں تنہا اپنا رابطہ اللہ سے جوڑ لوں گا، جیل میں نمازیں پڑھا کروں گا، وہ ضرور میرا بھلا کرے گا۔ جب ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تو کہا شہادت تو میری تمنا ہے اور مرنا تو ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پھر مجھے اس کا بھی اجر جو ہے وہ دے گا۔ یعنی آزمائشوں پر بھی ثابت قدم رہے اور اللہ سے اچھے اجر کی امید رکھی، مایوس اور بددل و بیزار نہیں ہوئے۔ اسی طرح آیت نمبر 157 سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم محتدون۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ رب العزت فرماتے ہیں انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے خصوصی عنایت ہیں، رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اس آیت میں ان رحمتوں اور اجر و ثواب کا ذکر ہے جو صبر کرنے والوں کو ملتا ہے۔ امت مسلمہ کو جب دین خود پر اور دوسروں پر نافذ کرنے کی ذمہ داری ملی تو ان کو بتا دیا گیا مدد اللہ ہی سے مانگنا، کوئی پیر بزرگ مشکل کو دور نہیں کر سکتا، کوئی قبر والا سے نہ مانگنا، یہ مشکل کو دور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو سب اللہ کی مخلوق ہیں، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کہا مشکل سے میں ہی تم کو نکالوں گا، آزمائش سے گزر کر مضبوط کروں گا، ایمانی روحانی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہاں رحمت سے مراد مہربانی ہے، یعنی مزید آسانیاں دوں گا، تم پر مہربانی کروں گا۔ صلاوتن کے معنی درجات کی بلندی ہے، جنت کے کچھ درجات ہیں جو صرف صبر کرنے والوں کو ملیں گے۔ اولئک هم المہتدون، جن کو اللہ کی پہچان ہو جائے وہ اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، آخرت کا اجر پانے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ ہدایت کے راستے کھولتے ہیں۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پر ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، انہیں اللہ کے وعدوں پر یقین آ جاتا ہے، دنیا میں خیر و برکت آتی ہے، اللہ کو راضی کر کے دل میں خوشی آ جاتی ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے طاقت کم ہونے لگتی ہے، بال سفید، آئی سائٹ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے اور موت قریب ہوتی جاتی ہے، تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت، کیونکہ زندگی تیزی سے آپ کی گزرتی چلی جا رہی ہے۔
سال پہ سال آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دعا کر لیں رب العزت ہم کو نافرمانی کے کاموں سے دور کر دے۔ اللہ اپنی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی محبت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔